یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور یہ عقیدہ جب انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے، یہ عقیدہ جب انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو پھر ہر طرح کی وہم پرستی سے، ہر طرح کے توہم سے، ہر طرح کے رسم و رواج سے، ہر طرح کے غلط عقیدے سے، ہر طرح کی خرافات سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ عمارت کھڑی کر رہے ہیں، بنیاد کھڑی کر رہے ہیں گھر کی، کارخانے کی، یا کوئی بھی عمارت بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں ناریل پھوڑ رہے ہیں، اور گھر نیا بنا ہے تو وہاں مٹکی لٹکا رہے ہیں، نیمبو مرچی لٹکا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو غلط چیزیں ہیں، یہ وہم پرستی ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ اللہ پر یقین کی کمزوری ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير۔ وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بعد اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اس کی بنیاد 5 چیزیں، 5 شعبے ہیں اسلام کے۔ نمبر 1 عقیدے کا شعبہ ہے، نمبر 2 عبادت کا شعبہ ہے، نمبر 3 معاملات کا شعبہ ہے، نمبر 4 معاشرت، یعنی انسانوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے، سماجی و معاشرے کی زندگی کس طرح گزاری جائے، اور نمبر 5 اخلاق کا شعبہ ہے۔ یہ 5 شعبے ہیں اسلام کے، ان کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی شعبے میں کمی رہے گی، نقص رہے گا
تو اسلام ناقص رہے گا۔ ان 5 شعبوں میں سے سب سے پہلا اور بنیادی جو شعبہ ہے وہ ایمانیات کا ہے، وہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے میں اگر خرابی ہے، نقصان ہے، کمی ہے، تو باقی جو 4 شعبے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ پھر عبادت بھی اچھی طرح سے انجام نہیں دے گا بندہ، پھر اس کے معاملات بھی متاثر ہوں گے، پھر اس کی سماجی اور معاشرتی زندگی بھی ٹھیک نہیں گزرے گی، اور عقیدے کا بگاڑ انسان کے اخلاق پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اپنا اثر ڈالتا ہے۔ تو بنیادی جو شعبہ ہے، بنیادی جو چیز ہے وہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں ایک ماننا، یکتا ماننا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کنبہ ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر دیجئے نبی کہ بس اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ الصمد، وہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، والدین ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات میں اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے۔ صفات میں اکیلا، عزت اسی کے قبضے میں، ذلت اسی کے قبضے میں، رزق میں کشادگی اور رزق میں تنگی اسی کے ہاتھ میں، رزق سے بالکل محروم کر دینا اسی کے قبضے قدرت میں، زندگی اور موت اسی کے پاس۔ اللہ کو ہی مختار کل سمجھنا اور قادر مطلق سمجھنا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور سب کچھ کرنے پر، انجام دینے پر اللہ قادر ہے۔ بیماری اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر نقصان پہنچانے پہ آئے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اور وہ نفع پہنچانے پہ آئے تو سارے انسان اور جنات مل کر اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اور یہ بنیادی۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ سب معبودان باطل مل کر اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، دور کر سکتے؟ اور اگر میرا اللہ ارادنی برحمت، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، رحمت کیا ہے اللہ کی؟ صحت اللہ کی رحمت ہے، تندرستی اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے، بیماری سے شفا یابی اللہ کی رحمت ہے، رزق میں کشادگی اللہ کی رحمت ہے، ہر طرح کے نقصان سے بچنا، محفوظ رہنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ مجھے رحمت پہنچانا چاہے تو کیا ان معبودان باطلہ میں سے کوئی ہے جو اس کی رحمت کو رد کر سکے، مجھے اس کی رحمت سے محروم کر سکے؟ نہیں۔ قل حسبی اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اس اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے
بھروسہ کریں۔ اس اللہ پر چاہیے کہ یقین رکھنے والے یقین رکھے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اور یہ عقیدہ جب انسان کے اندر مضبوط ہوتا ہے، یہ عقیدہ جب انسان کے اندر راسخ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، تو پھر ہر طرح کی وہم پرستی سے، ہر طرح کے توہم سے، ہر طرح کے رسم و رواج سے، ہر طرح کے غلط عقیدے سے، ہر طرح کی خرافات سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ انسان ہر طرح کی وہم پرستی سے آزاد ہو جاتا ہے، نجات پا لیتا ہے۔ اور اسلام نے اسی عقیدے کو انسانوں کے اندر مضبوط کیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے پر اور دلوں پر محنت کی تھی، جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا تھا، اور عقیدہ مضبوط ہونے کے نتیجے میں پھر وہ ایمان والے ہر طرح کے وہم سے اور غلط خیالات سے، غلط تصور اور سوچ سے آزاد ہو گئے تھے۔ آج کا انسان جتنا ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا کی ترقی میں آگے بڑھنے کے باوجود وہ وہم پرستی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے عقیدہ توحید سے محرومی کا، اللہ پر ایمان اور یقین نہ ہونے کا، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ ہونے کا۔ جب انسان عقیدہ توحید سے معلوم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ٹھوکر میں پڑی رہنے والی چیزوں کا بھی غلام بن جاتا ہے۔ جو چیزیں انسان کی ٹھوکر میں ہوتی ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، انسان ان سے ڈرنے لگتا ہے۔ انسان ایسی بے اہمیت چیزوں سے اپنے نفع و نقصان کو، اپنے فائدے اور نقصان کو وابستہ کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے۔ جب عقیدہ توحید سے معلوم ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی وہم پرستی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر کوئی جانور میرے گھر میں بیٹھ گیا، گھر پر آ کے بیٹھ گیا، الو بیٹھ گیا، کوا بیٹھ گیا، کوئی اور جانور بیٹھ گیا، تو سمجھتا ہے کہ اب نقصان ہوگا۔ پھر انسان بے حیثیت کے پتھر سے نفع نقصان وابستہ کر لیتا ہے۔ وہ انگوٹھی میں پتھر پہنتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ مجھے نفع پہنچائے گا، یا اس سے نقصان دور ہو جائیں گے، یا اس سے بلائیں ٹل جائے گی، یا اس سے مصیبتیں دور ہو جائے گی، یہ سمجھنے لگتا ہے۔ حالانکہ پتھر کی کیا حیثیت ہے، جانوروں کی کیا حیثیت ہے، پرندوں کی کیا حیثیت ہے انسان کے سامنے؟ یہ سب چیزیں تو انسان کی ٹھوکر کی۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، ان سب چیزوں کو اللہ نے انسانوں کی غلامی کے لیے بنایا ہے کہ انسان ان کو کام میں لے۔ لیکن وہی بات ہے، جب انسان توحید کے عقیدے سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کی وہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، تہذیب یافتہ اپنے آپ کو سمجھے جانے والے لوگ، دنیا کی ترقی میں اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ بھی اس طرح کی وہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر بڑی منزل کی جو عمارتیں ہیں، ہوٹلیں ہیں، تو ان میں خاص ڈیزٹ، خاص نمبر کے کمرے نہیں ہوتے، روم نہیں ہوتے۔ 13 نمبر کا روم نہیں ہوگا یا فلاں نمبر کا روم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسے منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ کھلاڑی ہوتے ہیں، کھلاڑی وہ خاص قسم کا ڈیزٹ عدد اپنی جرسی پر نہیں لگاتے کہ بھائی اس سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ توحید کا عقیدہ ان کے پاس نہیں ہے، یا توحید کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، راسخ نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے
عربوں کے اندر اس قسم کے خرافات، اس قسم کی وہم کی چیزیں، اس قسم کے توہمات، اس قسم کی رسم و رواج کی چیزیں جو باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے تھے اور ان کو میراث میں ملی تھی، اس طرح کی چیزیں رائج تھی، عام باتیں تھیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب سفر پہ نکلے، کسی سفر پہ نکلے ٹور پہ، تو گھر سے نکلتے وقت پرندے کو اڑائے۔ پرندہ اگر دائیں جانب اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ سفر کامیاب ہوگا، یہ سفر کرنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ اور پرندہ بائیں طرف مڑ گیا تو اس کا مطلب یہ سفر ناکام ہوگا، اب سفر میں کامیابی نہیں ملے گی۔ گھر پہ الو آ کے بیٹھ گیا، ایک پرندہ ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اب گھر میں ویرانی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، گھر میں تباہی آئے گی۔ اسی وجہ سے وہ چیز مشہور ہے الو کی، اس پر کہاوت پر کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، اب انجام گلستان کیا ہوگا۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، الو آگے بیٹھ گیا تو کیا بربادی آ جائے گی۔ ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں عربوں میں رائج تھی، یہ چیزیں ان میں چل رہی تھی۔ سفر کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ آج ایک تاریخ ہے۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی عربوں کے اندر یہ بات رائج تھی، چلی آ رہی تھی کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی کاروبار شروع کریں گے، تجارت شروع کریں گے تو وہ نامراد رہے گی، اگر سفر کریں گے تو ناکام رہے گا، شادی کریں گے تو وہ شادی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس طرح کے تصور ایک عام بات تھی۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں، جو رمضان کے بعد پہلا مہینہ آتا شوال کا، اس کے سلسلے میں بھی عربوں میں یہ چیز عام تھی کہ اس میں جو شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شوال کے مہینے کی شادی ناکام ہوتی ہے، وہ جوڑا چل نہیں پاتا ہے، ان میں آپس میں محبت نہیں پیدا ہو پاتی ہے۔ کہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو شادی کی ہے وہ شوال کے مہینے میں کی ہے، میرا نکاح حضور سے شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور میری رخصتی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل میں لے آئے وہ شوال کا مہینہ تھا۔ اور ازواج مطہرات، حضور کی جو گھر والیاں ہیں، ان کی آپ سیرت اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہتی تھی کہ حضور کو مجھ سے جو محبت ہے کسی اور سے نہیں ہے، تو پھر شادی ناکام کہاں ہوئی؟ معلوم ہوا کہ یہ غلط خیال ہے کہ اس مہینے میں شادی ناکام ہو جاتی۔ تو سفر کے سلسلے میں بھی لوگوں کا یہی عقیدہ تھا۔ اسلام میں نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی رات منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی و ساعت منحوس ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے دنوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ گھڑیوں اور ساعتوں کو مبارک ضرور قرار دیا، بابرکت ضرور قرار دیا کہ یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ بہت اچھی گھڑیاں ہیں، یہ بہت اچھے دن ہیں، یہ بہت اچھی راتیں ہیں۔ لیکن کسی دن اور کسی رات اور کسی گھڑی کے سلسلے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہا گیا کہ یہ منحوس گھڑی ہے، اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام بد عقیدگی نہیں پھیلاتا ہے، غلط تصور نہیں پھیلاتا ہے، وہم پرستی نہیں پھیلاتا ہے۔ سفر کے سلسلے میں بھی آپ کو دیکھیں، سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ سفر المظفر، صرف سفر نہیں کہا جاتا ہے، سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں۔ تو یہ توحید کا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ پھر ان پر کوئی بھی مصیبت آئی، کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی بھی آفت آئی، کوئی بھی ان کو ضرر اور نقصان پہنچا، ان کا عقیدہ ڈگمگایا نہیں کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا، یہ نقصان فلاں چیز کی وجہ سے ہو گیا۔ وہ کہتے تھے ما اصاب من مصیبت، جو کوئی بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے نفع کا ہو چاہے نقصان کا ہو،
کسی چیز میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ بعض مواقع انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہاں اچھے اچھے انسانوں کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے، اچھے اچھے انسانوں کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے۔ جیسے اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، لیکن ایک انسان چلا جائے ہاسپٹل میں اور ان دنوں کسی ایسی وبا کا عام پھیلاؤ، کوئی وبا پھیلی ہو جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بیماری لگ گئی، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، وہ آیا، وہ ہاسپٹل سے واپس اور تھوڑا سا اس کو زکام ہو گیا، کوئی بخار ہو گیا، فوراً ذہن کدھر جائے گا؟ میں وہاں چلا گیا تھا اس وجہ سے ہو گیا۔ حالانکہ وہاں جاتے نہ جاتے اللہ کا فیصلہ ہوتا تو یہاں بھی تمہیں بیماری لگ جاتی، لیکن اچھے اچھے انسان کا عقیدہ ایسے موقعوں پر ڈگمگا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کا عقیدہ ڈگمگاتا نہیں تھا۔ ایک صحابیہ ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ کے مشرکوں نے انہیں اس قدر مارا، اس قدر پیٹا کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں سے دیکھنے سے معروم ہو گئی وہ۔ جب یہ ان کے ساتھ پیش آیا تو مکہ کے مشرکوں و کافروں نے کہا تم ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا بھلا کہتی ہو، ہمارے بتوں کی مذمت و برائی بیان کرتی ہو، اور ان کی عبادت پوجا تم نے چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے انہوں نے تمہیں یہ نقصان پہنچایا ہے کہ تم آنکھوں سے محروم ہو گئی ہو، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی ہو۔ ایسے موقع پر مرد، عورتیں تو بہت دور کی بات ہے، مرد بھی ڈگمگا جاتے ہیں، اور جاہل ان پڑھ تو دور کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ لیکن اس صحابیہ کا ایمان ذرہ برابر بھی نہیں ڈگمگایا، کہنے لگی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، تمہاری ان دیوی دیوتاؤں میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، میرے اللہ کی مرضی تھی بینائی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا نا کہ زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مشرکین نے تانا دیا بتوں کا، تو کہا کہ یہ سب میرے اللہ کی طرف سے۔ عقیدے پر مضبوطی اور استقامت، ثابت قدمی اللہ کے نبی کو اتنی پسند آئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ان کی بینائی پھر واپس لوٹ آئی۔ تو ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر فتح ہوا ہے، مصر، حبشہ، ایجپٹ، حضرت عمرو بن عاص نے فتح کیا تھا۔ وہاں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل ہے، وہاں دریائے نیل، دریائے نیل میں جب تک ایک کنواری نوجوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر نہیں ڈالا جاتا تھا، بلی نہیں چڑھائی جاتی تھی، تب تک اس میں پانی نہیں چڑھتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا تو وہاں لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ پریشانی ہے، اب کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص نے پہلے تو ایک دم ان کی اس درخواست کو ٹھکرا دیا، منع کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اسلام تو ان سب وہم پرستی سے اور اس طرح کے غلط تصورات سے نجات دینے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن پھر لوگوں کے اصرار پر انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب کو، جو خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، ان سے مشورہ لیا، خط بھیجا کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 خط لکھے، ایک گورنر حضرت عمرو بن عاص کے نام اور ایک پرچی لکھی دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل کے نام جو پرچی لکھی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم و فیصلے سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو چل، تجھ میں پانی آ جائے اور موجیں تیری لہرانے لگیں، پانی بہنے لگے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے نہیں چلتا، اس طرح کی بلی چڑھانے سے چلتا ہے، تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرچی ڈالی، حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ پرچی اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین کے حکم سے وہ پرچی دریائے نیل میں ڈالی۔ تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ، بہت معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے کہ اس دن پرچی ڈالنے سے پانی 16 ہاتھ اوپر چڑھ گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی کوئی بلی نہیں چلانی پڑی، اور آج تک دریائے نیل اسی طرح چل رہا۔ ساری وہم پرستیوں کو ختم کیا اسلام نے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک
واقعہ پیش آیا۔ ابن بطوطہ بڑا سیاح، دنیا گھومنے والا شخص تھا، اس کا سفر نامہ بھی آتا ہے ابن بطوطہ کا۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ یہ جو ساحلی علاقے ہیں، ہندوستان کے ساحلی علاقے کیرلا وغیرہ، ادھر کا واقعہ ہے کہ وہ اس نے سفر نامے میں لکھا کہ وہاں پر دریا کے کنارے شیطان ظاہر ہوتا تھا، شیطان ظاہر ہوتا تھا، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو لوگوں نے دریا کے کنارے ایک بد خانہ بنا لیا تھا، بت خانہ تھا یا بد خانہ تھا، برائی کا گھر تھا، بد خانہ کہتے ہیں برائی کے گھر کو۔ تو وہ جس دن شیطان کی آمد ہوتی تھی، ظاہر ہوتا تھا، اس دن ایک نوجوان کنواری لڑکی کو بنا سنوار کر اس بد خانے میں چھوڑ کے چلے آتے تھے، اور جب صبح لوگ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ نوجوان کنواری لڑکی مری ہوئی ہے، اس کا کنوارا پن بھی ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ یہ ان کے یہاں رسم چلی آ رہی تھی، ہر سال وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ کہ مغرب کے ایک نوجوان تاجر ابو البرکات بربری، انعام لکھا انہوں نے، تجارت کیا کرتے تھے، سمندروں کے ذریعے سے کاروبار کیا کرتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، اور ایک بڑھیا خاتون تھی، بڑھی عورت عمر رسیدہ، اس کے یہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورتیں، چند اور عورتیں جمع ہو گئی ہیں، وہ رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ کسی زبان جاننے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو اس بد خانے میں شیطان کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ شیطان نقصان پہنچاتا ہے۔ اب کی مرتبہ جو پرچی نکلی ہے وہ اس بڑھیا کی بچی کے سلسلے میں نکلی ہے، اس لیے وہ رو رہی ہے۔ تو اس نے کہا ماں، ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابو البرکات بربری جو تھے، یہ نوجوان قسم کے تھے اور داڑھی بالکل نہیں تھی، ایک دم خوبصورت نوجوان تھے، داڑھی نہیں تھی۔ کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے جو ہے بنا سوار کر وہاں بٹھا دو، میں جانوں شیطان جانے۔ ایک ایمان والے کا ایک عقیدہ دیکھیے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے اس بد خانے میں، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ لوگوں نے سوچا صبح جو ہے وہ مرے ہوئے ہوں گے، مردہ شکل میں پائے جائیں گے، لیکن جب لوگ صبح دیکھنے آئے تو دیکھا کہ وہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ ہکے بکے رہ گئے کہ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا یہ میرا عقیدہ توحید ہے کہ اللہ جب تک نہ چاہے کوئی ذات، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ بات بڑی مشہور ہوئی، اس علاقے میں پھیلی۔ اس علاقے کا بادشاہ تھا وشنو راجا، انہوں نے نام لکھا ہے وشنو راجا، شنوازا ہے، یہ وشنو راجا کی بدلی ہوئی شکل ہو سکتی ہے۔ اس تک بات پہنچی۔ اس نے کہا اچھا، ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو پیش کرنا پڑتا ہے، تو ایسا کرو کہ تم ایک سال اور ٹھہر جاؤ، آئندہ جب یہ دن آئے گا تو پھر کرنا، اگر تم بچ گئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہے، تمہارا دین صحیح ہے۔ وہ پھر ٹھہر گئے اور آئندہ سال پھر جا کے بد خانے میں بیٹھ گئے۔ صبح لوگوں نے دیکھا ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ پورا علاقہ، بادشاہ اور اس کی رعیت مسلمان ہو گئی کہ یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ صحیح تصور۔ جب ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر کسی طرح کی خیالات، وہم پرستی، یہ انسان کے دل و دماغ میں راہ نہیں پاتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے، غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، جہاں ہمارے اخلاق متاثر ہوئے ہیں، رسم و رواج میں ہم متاثر ہوئے ہیں، شادی بیاہ کی رسمیں ہمارے میں آئی ہے، عقیدہ بھی ہمارا متاثر ہوا ہے، عقیدہ بھی ہمارا متاثر ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان بھی کسی گھڑی کو منحوس سمجھنے لگ گئے، جیسے سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھنے لگے، یا سفر کے دوران بلی راستہ کاٹ لی تو ہمارے جیسے ایمان والوں کے دل و دماغ میں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو ان کے یہاں آتی ہے کہ بھائی کچھ نقصان ہو جائے گا۔ عمارت کھڑی کر رہے ہیں، بنیاد کھڑی کر رہے ہیں گھر کی، کارخانے کی، یا کوئی بھی عمارت بنا رہے ہیں تو اس کی بنیاد میں ناریل پھوڑ رہے ہیں، اور گھر نیا بنا ہے تو وہاں مٹکی لٹکا رہے ہیں، نیمبو مرچی لٹکا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو غلط چیزیں ہیں، یہ وہم پرستی ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ اللہ پر یقین کی کمزوری ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ گھر جب نیا بنا رہے ہیں تو بکرا ذبح کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، یا اس کی سیڑھی ڈال رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں وہم پرستی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور نئی چیز آنے لگی، واستو کا خیال رکھنا۔ آج کل نوجوان اب لوگ گھر بنا رہے ہیں تو پنڈتوں سے جا کے پوچھتے ہیں، مسلمان بھی ایسے، کہ کس رخ کا گھر بنانا چاہیے۔
واستو جسے کہتے ہیں، کس رخ کا گھر بنانا چاہیے، دروازہ کس طرف ہونا چاہیے، فلاں چیز کس طرف ہونی چاہیے. حالانکہ گھر بنانے کے لیے کسی مولوی پنڈت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا پوچھنا ہے کہ بھائی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، بیت الخلاء وغیرہ، اتنا تو مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. مولوی سے، پنڈت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا گھر بنائیں کہ ہوا اچھی آئے اور روشنی اچھی آئے. وہ انجینئر بتائے گا، وہ نہ پنڈت بتائے گا نہ مولوی بتائے گا. لیکن یہ چیزیں واستو کی ہمارے درمیان بھی آ رہی ہے. گھر بنا رہے ہیں تو پنڈتوں کے پاس جا رہے ہیں، واستو جسے کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کس رخ کا مکان ہو چاہیے، کون سا کمرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کا دروازہ کس طرف ہونا چاہیے، ڈرائنگ روم کا دروازہ کس طرف ہونا چاہیے، وہ روم کس طرف ہونا چاہیے، کچن کس طرف ہونا چاہیے، بیت الخلاء کس طرف ہونا چاہیے. یہ سب وہم پرستی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے. جہاں توحید کا عقیدہ کمزور ہوگا یہ وہم پرستیاں آئے گی. تو سفر کے مہینے کے سلسلے میں بھی یہ وہم پرستی عوام کے اندر آئی ہے. بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں 13 تیزی، یعنی سفر کی جو 13 دن ہی ان میں مصیبتیں بڑی تیزی سے آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور طرح طرح کے عقیدے اور خیالات لوگوں میں پائے جاتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اپنے عقیدے توحید کی فکر کرنی چاہیے، اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. اسلام تو ان ساری وہم پرستی کی غلامی سے نجات دینے کے لیے آیا تھا، اور آج پھر مسلمان کہلانے والا ان وہم پرستیوں کی غلامی میں اور اس کی جکڑ بندیوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.